میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کا اس فیصلہ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہ رہا السلام ہوں. علیکم. عمران خان کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، مگر آرمی چیف صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ رسول کا واسطہ عمران خان کو رہا کرو. اگر ملک کو چلانا ہے یا پاکستان کی معیشت کو چلانا ہے تو ملک میں سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے. شہباز شریف صاحب، ہم وہ دوبارہ غلطی نہیں دہرا سکتے جب پاکستان کی عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. سیاسی اختلاف ہے اور کرنا بھی چاہیے، مگر عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. حکومت ہمیشہ اللہ کی ہے، مگر میں ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. اگر عمران خان کو رہا نہ کیا تو میں اس حکومت سے علیحدگی اختیار کروں گا. بلاول بھٹو پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں بول پڑے. آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت کا ہمیشہ شکر. سب سے اہم بات ہے کہ صوبہ پختونخوا جو ہمارے حزب اختلاف کی جماعت چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سیاسی یا اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی مفاد کے لیے ہم اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کا اس فیصلہ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر پی ٹی آئی نے اور ہمارے اپوزیشن کے اتحادیوں نے اسی قسم کی اپنا طریقہ کار اپنایا، اسی قسم کی سیاست کرتے رہیں جہاں سیاسی اختلافات ہوتا ہے، جس آپ کا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے، ہمارا اور حکومت کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قومی مفاد پہ ہم اسی انداز میں کام کرتے رہیں جناب اسپیکر، تو پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز یہ ہے کہ ہم ان کے نمائندگی کو اور ان کا ووٹ کو تحفظ اس طریقے سے دلوائیں کہ جو ریزرو سیٹس ہے، اوورسیز کے ہیں، مائنورٹیز کے ہیں، خواتین کے ہیں، اسی انداز میں جو مہاجرین سیٹس ہیں وہ اسی ریزرو کے ریشو کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے. جو الیکشنز آزاد کشمیر کے علاقے میں ہوتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو ریزرو سیٹس مہاجرین کی نمائندگی کو یقین دہانی دلانے کے لیے دیا جائے. ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے. تو اسی انداز میں جناب اسپیکر، کہ میں جانتا ہوں کہ آپ زیادہ ٹائم ویسے ہی کراچی اور اسلام آباد میں گزارتے اور زیادہ گزارنا چاہیے نواب شاہ میں، لیکن جب ووٹ کا باری آتا ہے تو واپس گھر جا کے ووٹ دے سکتے ہو. تو اسی انداز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مہاجرین کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے، جائے مظفر آباد میں ووٹ ڈالے، آپ کو جماعت الیکشن بھی جیت سکتا ہے تو جیتے، اسی بنیاد کو آپ کو ریپرزنٹیشن بھی مل سکتا ہے. مگر اس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جائے، میرا سمجھ سے باہر ہے جناب اسپیکر. یہ بہت اہم ایشو ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے، لیکن کسی ایک انسان کا جان اس جھگڑا میں کیوں چلے جائے. میں ایک بار پھر اپیل نہیں، انسسٹ کرتا ہوں ان تمام احتجاج کرنے والوں سے کہ آپ کشمیر کوز کو بچائیں، کشمیر کا ریپوٹیشن کو بچائیں. آپ نے سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ہے تو سیاسی کامیابی میں مل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتوں پہلے مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز اٹھی، مجھے جماعت اور کشمیر کوز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کسی سے دھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارا تاریخی تعلقات ہے. میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بھی رہا ہوں. میں ملک کی جو خارجہ سطح پر مشکلات ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. یہ سارے تمام چیزیں
مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر میں اس اسمبلی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوغرا سے آزادی حاصل کر لی ان کو ہم کب تک اس حق سے محروم رکھیں گے کہ وہ میرے ساتھ اس ہاؤس میں بیٹھے؟ ہم کب تک گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے اپنے آئینی حقوق سے محروم رکھیں گے؟ ہم کب تک یہ کہیں گے کہ آپ گلگت سے تعلق رکھے یا استور سے تعلق رکھے یا سکردو سے تعلق رکھے یا خپلو سے تعلق رکھے یا خرمنگ سے تعلق رکھے یا غزر سے تعلق رکھے یا گانسے سے تعلق رکھے، اگر آپ نے بجٹ پہ بات کرنا ہے آپ سڑکوں پہ جا کے بات کریں، آپ اپنے عبوری صوبائی اسمبلی میں جا کے بات کریں، مگر آپ یہاں آ کے اپنے مستقبل کے فیصلے اپنے ہاتھوں سے اپنے ووٹ سے خود نہیں کر سکتے۔ یہ اس موضوع پہ بحث ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ طریقہ کار موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ اپنا بین الاقوامی سطح پر جو قومی مفاد ہے اس پہ کوئی نقصان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو عبوری کے ان کو آپ عبوری طور پہ یہ اجازت دے کہ ان کے ایم این ایز آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے، ان کے سینیٹرز آ کے، ویسے قادر بھائی کا اتنا الگ خیال ہے سینیٹر صاحبان کے بارے میں، مگر ان کا بھی سینیٹر منتخب کرنے کا حق ہے، وہ اپنے فیصلے کرے، وہ آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے اور ہم یہ لکھے کہ یہ انٹرم ڈیسیجن ہے، جب تک ہمارا پلیبسائٹ پہ ووٹ نہیں ہوتا تب تک میرا درخواست ہے، ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے، سیاسی جماعتوں سے، ملکی اداروں سے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا اس مطالبہ پہ غور کرے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم گلگت بلتستان کے حق حاکمیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ جدوجہد کو آگے لے کے جائیں اور ان موضوع پہ قومی سطح پہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین مکمل ہی کر رہا تھا اور جو آزاد کشمیر کی صورتحال ان میں کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہو گئے جس سے پورا پاکستان کو ضرور تشویش ہوگا، ہر کشمیری کو بھی، اور ہم سب جانتے ہیں جناب اسپیکر یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے، ایک دن شروع ہونے سے پہلے نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے، اور یہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں جو ہمارا جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہر پاکستانی جانتا ہے۔ ہر پاکستانی نے یہ بھی دیکھا کہ کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکڑا گیا، ایک را کا ایجنٹ بلوچستان میں پکڑا گیا، وہ پکنک کے لیے تو نہیں آیا تھا جناب اسپیکر۔ سارے پاکستان نے یہ دیکھا جب پوری مسلم امہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خلاف تھے، ان کا مزاحمت کر رہے تھے، کچھ ایسے عجیب علیحدگی پرست قوم، سو کالڈ قوم پرست تنظیمیں بلوچستان میں موجود ہے جو اس حملہ کو، اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ایران پہ، اس کا ویلکم کر رہے تھے، اس کا خوش آمدید کہہ رہے تھے جناب اسپیکر۔ یہی اسرائیل اور انڈین نیکسس آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب اسرائیل کی IDF تھک جاتے ہیں اپنا جینوسائیڈ کرتے ہوئے، بچوں کا قتل کرتے ہوئے، وہ آ کے اپنے چھٹیاں کہاں مناتے ہیں جناب اسپیکر؟ مقبوضہ کشمیر میں منایا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ وہاں وہ اپنا انڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اور کیا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ دونوں ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مزید مسائل پیدا کرنے یہ معاہدہ پیدا ہوا ہے اور اب جو ہے اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ خاموش ہو جائے گا۔
وہ آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام کے اس طریقے سے نمائندگی کریں، اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں، سیاسی مسائل کا سیاسی مقابلہ اس انداز سے کیا کرے کہ پاکستان میں ایسا فالٹ لائنز پیدا نہ ہو، اور اگر فالٹ لائنز ہے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے تاکہ بیرون ملک طاقتیں ہمارا ان فالٹ لائنز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہم نے اسی انداز میں جو آزاد کشمیر میں چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے آپ آزاد کشمیر کا حکومت ہو، وفاق پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو، یہ بات طے ہے، اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے، کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے کہ پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے، پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے، پاکستان کے پولیس کو، لوگوں کو نشانہ بنائے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، ان کو قانون کا دائرے میں آ کے ان کا جرائم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپاٹ لائٹ پاکستان میں ہے، پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کے اتنا بڑا کامیابی کہ اپنی ایران ڈیل پہ دستخط کیا ہے، تو جتنا آج اسرائیل اور ایران کا نیکسس آپ کو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپ کو آج نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ شاید پہلے اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہ رہا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سنی، کافی زبردست تقریر کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بہت اچھا کام کیا۔ بجٹ کے دوران پی ٹی آئی کا جو رویہ تھا یہ قابل ستائش تھا اور قابل تعریف تھا۔ انہوں نے قومی معاملات پر جو ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا، میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے پاکستان کی عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیا، مگر آج میں نہیں یہ چاہتا کہ دوبارہ عمران خان بھی اسی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے جو کہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو بن چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی اختلاف کرنا بھی چاہیے اور مجھے ہے بھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں اور مخالف کو جیلوں میں ڈال دیں۔ ہاں، عمران خان نے جو کیا وہ عمران خان جانے یا اس کا اللہ جانے، مگر ہم جو ہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ناظرین، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم بننے کے امیدوار بھی ہیں اور یہ بننا بھی چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف مسلم لیگ کی نون کی رہنما جو ہیں، نواز شریف کی بیٹی جو مریم نواز صاحب ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ ایسے بندے کو وزیر اعظم بنائے جو ان کے آگے کھڑا ہو جائے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس بندے کو وزیر اعظم بنائے جو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے اور وہ ڈمی وزیر اعظم ہو، اصل میں کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان لوگوں کی فارم 47 کے ذریعے حکومت تو بنائی اسٹیبلشمنٹ نے یا کچھ مخلوق ہوائی لوگوں نے بنائی، مگر اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسی حکومت نے ایسی آئینی ترمیمیں پاس کروائی ہیں اسمبلی میں جس میں اس حکومت کا بھی نقصان ہے اور جمہوریت کا بھی نقصان ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کا بھی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کو حکومت دیتا ہے یا کوئی قرضہ دیتا ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے کہنا ہے، تو اس حکومت کی مجبوری ہے کہ یہ ہاں میں ہاں ملائے اور وہ ہر ترمیم پاس کروائے جو ان کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کی مجبوری ہے، جب مانگے تانگے کی حکومت ہو، جب کندھوں پر حکومت آئے تو وہ کندھوں پر ہی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں آپ کو پتا ہے جب بھی کسی وزیر اعظم نے آنکھیں نکالیں یا وہ اپنے نظریے پہ کھڑا ہوا تو اس کی حکومت نہیں رہی۔ ناظرین کہ اگر عمران خان بے گناہ ہیں تو اس کو جلد سے جلد رہائی ملے اور پی ٹی اے کے جتنے بھی لوگ ہیں
جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے اور ملک ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.